اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیپٹر نمبر 9 حمزۃ الوصل، لیسن نمبر 52۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ آج ایک نیا لیسن شروع کر رہے ہیں جو کہ حمزۃ الوصل کے بارے میں ہے۔ نام اس کا آپ لوگوں نے الحمدللہ سن رکھا ہے، بارہا آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ یہ کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، لیکن اب ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تجوید کے جو عام کورسز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو انڈو پاک میں کرائے جاتے ہیں، ان میں حمزۃ الوصل کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو صرف حمزۃ الوصل عثمانی مصحف میں نظر آئے گا، انڈو پاک مصحف میں اس کو اپنی اصل شکل میں وہ نظر نہیں آتا، اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنی تلاوہ انڈو پاک مصحف سے کریں۔ اچھا، ویسے تو الحمدللہ جو انڈو پاک مصحف ہے اس میں ان چیزوں کو پراپرلی لکھا جاتا ہے، جہاں پہ حمزۃ الوصل کو جو حرکت دی جاتی ہے، جو بھی آگے ہوتا ہے اس میں چینجز جو ہوتی ہیں، لیکن کئی جگہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر غلطی کی گنجائش ہے، اگر آپ کو وہ بہت درست طریقے سے نہیں پتہ۔ تو اس غلطی سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم حمزۃ الوصل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی تلاوہ عثمانی مصحف سے ہی کریں گے، تاکہ یہ غلطی ہماری نہ ہو سکے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن میں ہونے والی تمام غلطیوں سے محفوظ رکھیں، ہم کو قرآن کا بہترین قاری بنائیں اور درست طریقے سے پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں، آمین۔ حمزہ کی اقسام۔ حمزہ کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے آج پہلا حصہ ہم حمزۃ الوصل کا پڑھ رہے ہیں، اور اس میں حمزہ کی معلوم ہے کہ 2 طرح کے حمزہ ہوتے ہیں۔ نام ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں۔ حمزۃ القطع اور حمزۃ الوصل، یہ 2 طرح کے حمزہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے ناموں سے آپ واقف تو ہیں، لیکن ان کی تفصیل شاید آپ کو اتنی زیادہ معلوم نہ ہو، اس کو ہم اب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم حمزۃ القطع کو لیتے ہیں۔ حمزۃ القطع عربک کا ایک عام حرف ہے، جیسے کہ اور حروف تہجی ہیں، ایسے ہی حمزہ جو کہ حمزہ کی شکل میں آپ کو عربک حروف میں نظر آتا ہے، وہی حمزۃ القطع ہے۔ یہ متحرک یا ساکن دونوں حالتوں میں موجود ہو سکتا ہے۔ اگر خالی ہو تو وہ الف ہوگا، حمزہ نہیں۔ بالکل خالی اگر ہے تو وہ الف ہے، حمزہ نہیں۔ اس کے بارے میں ہم الف مدہ کے لیسن میں پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، ایک بات پھر اپنے ذہن کو یہ کلیئر رکھیے کہ جو کچھ بھی آپ کو حمزۃ الوصل کے بارے میں یہاں پڑھایا جائے گا وہ عثمانی مصحف کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ کو یہ چیپٹر سمجھنا ہے تو آپ کو عثمانی مصحف سے ہی پڑھنا ہوگا، تبھی آپ کو یہ بات کلیئرلی سمجھ آئے گی، ان کا فرق بھی اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی۔ حمزۃ القطع جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ عربک کا ایک عام حرف ہے جو متحرک یا ساکن دونوں حالتوں میں موجود ہو سکتا ہے، البتہ خالی نہیں ہو سکتا۔ خالی ہو تو وہ الف مد بن جائے گا، اس کے بارے میں ہم الف مدہ کے لیسن میں پڑھ چکے ہیں۔ انڈو پاک مصحف میں آپ کو اس کے علاوہ بھی کئی خالی الف ملیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزۃ القطع جو ہے اور حمزۃ الوصل سے ہٹ کے بھی آپ کو خالی الف ملیں گے، تو کنفیوز نہیں ہونا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم انڈو پاک مصحف کے بجائے عثمانی مصحف سے پڑھیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے حمزۃ القطع کے بارے میں کہ یہ حمزہ لفظ کے شروع، درمیان اور آخر میں موجود ہو سکتا ہے، اور لفظ کا لازمی حصہ ہوتا ہے جو کہ ہر حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، لفظ ہے اوحینا، یہاں دیکھیے او یعنی جو پہلا آپ کو الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا جس کے اوپر حمزہ اور فتحہ ہے، اوحینا، یہ لفظ حمزۃ القطع ہے۔ یہ حرف جو ہے پہلا، یہ حمزۃ القطع ہے۔ اس کے آخر میں اوحینا کے بعد لاسٹ میں جو آ رہا ہے الف خالی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ الف مدہ ہے۔ قرآناً، اس کو پڑھتے وقت ہم قرآنا، جب ہم سٹاپ کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی درمیان میں آپ کو حمزۃ القطع نظر آ رہا ہے، قرآ حمزہ اور اس کے بعد الف مدہ۔ پھر دیکھیے اگلا لفظ رؤیا کا، رؤیا کا، یہاں پہ حمزۃ القطع ساکنہ ہے، رؤیا کا۔ پھر دیکھیے انبائی، یہاں پر دیکھیے آخر میں آ رہا ہے ای اور شروع میں بھی آ رہا ہے آ،
अंबाई। फिर देखिए दक्का, आखिर में जो हमजा है वो हमजतुल क़त्आ है। मुत्तकीईना, जहाँ पर जो ई नज़र आ रहा है आपको, या से पहले हमजा एक बनी हुई है लफ्ज़ के दरमियान में और उसके नीचे कसरा है, मुत्तकीईना, तो ये हमजतुल क़त्आ की मिसालें हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसका ये है कि हमजतुल क़त्आ इस्म, फ़ेल और हर्फ तीनों में मौजूद हो सकता है। लफ्ज़ की इब्तिदा में सिर्फ मुतहर्रिक और दरमियान या आखिर में मुतहर्रिक या साकिन भी हो सकता है। इब्तिदा में आएगा तो मुतहर्रिक होगा, क्योंकि अरब लफ्ज़ की इब्तिदा साकिन हुरूफ से नहीं करते, जबकि अगर दरमियान में आएगा तो मुतहर्रिक भी हो सकता है और साकिना हालत में भी हो सकता है। हमजतुल क़त्आ को लिखने के कई तरीक़े हैं। अगर ये लफ्ज़ की इब्तिदा में आ रहा हो, पहला केस ये है कि अगर ये लफ्ज़ की इब्तिदा में आ रहा हो तो अलिफ की शक्ल में आता है, जिस पर छोटी सी हमज़ा बनी हुई होती है और उस पर हरकत होती है, जो कि फ़तहा, दम्मा या कसरा हो सकती है। इंडो पाक मुसहफ़ में ये सिर्फ अलिफ ही की तरह और हरकत के साथ होता है, यानी इस पर एक छोटी सी हमज़ा आपको नहीं नज़र आएगी, तो जो अलिफ लिखा होगा उस पर हरकत होगी, वो हमजतुल क़त्आ है। लेकिन आपको जो उस्मानी मुसहफ़ है उसमें आपको ये अलिफ और उसके ऊपर एक छोटी सी हमज़ा और उसके ऊपर कोई हरकत, फ़तहा, दम्मा या कसरा मौजूद होगी, जबकि ये लफ्ज़ की इब्तिदा में आ रहा हो, जैसे कि अरअयता। यहाँ देखिए अरा, ये जो है अलिफ के ऊपर हमज़ा और उसके ऊपर फ़तहा है। जो दरमियान में आ रहा है हमज़ा, वो भी एक और हमज़तुल क़त्आ है अरअयता में। इसी तरह अगला लफ्ज़ देखिए इन्ना, यहाँ पे देखिए हम अलिफ बनी हुई है और उसके नीचे हमज़ा और कसरा, ये भी हमज़तुल क़त्आ है। फिर देखिए उशरिक, यहाँ देखिए अलिफ, उसके ऊपर हमज़ा, उसके ऊपर दम्मा। अच्छा, दूसरा केस ये है कि अगर ये दरमियान में आ रहा हो और अगर साकिन हो, दरमियान में आ रहा हो और साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ मुतहर्रिक हो, यानी खुद हमज़तुल क़त्आ साकिना हो, लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा हो और उससे पहले वाला हर्फ मुतहर्रिक हो, तो हमज़तुल क़त्आ के नीचे जो हर्फ होता है वो उसी की हरकत के मुताबिक होता है। यानी अगर हमज़तुल क़त्आ साकिना से पहले फ़तहा है, उससे पहले वाले हर्फ पे अगर फ़तहा आ रहा है, तो हमज़तुल क़त्आ को अलिफ पर हमज़ा बना के लिखा जाता है, जैसे कि शअनुन। यहाँ देखिए हमज़तुल क़त्आ जो है उसको अलिफ के ऊपर हमज़ा और उसके बाद सुकून के साथ लिखा जा रहा है, क्योंकि उससे पहले वाला हर्फ फ़तहा के साथ है, यानी कि शीन। फिर देखिए यअख़ुज़हुम, यहाँ पर हमज़तुल क़त्आ को अलिफ के ऊपर लिखा जा रहा है, सुकून के साथ हमज़ा बनाई हुई है, और क्योंकि उससे पहले या पर फ़तहा है। फिर देखिए अगर हमज़तुल क़त्आ साकिना से पहले वाले हर्फ पर कसरा है तो हमज़ा को या पर लिखा जाएगा, जैसे कि जिना, बिसा, ये या जो है ये नुक्तों के बगैर है, ठीक है। जिना, यहाँ पर हमज़तुल क़त्आ को या के ऊपर लिखा गया है। इसी तरह बिसा, यहाँ भी हमज़तुल क़त्आ को या पे लिखा गया है, क्योंकि हमज़तुल क़त्आ से पहले वाले हुरूफ कसरा के साथ हैं। और अगर हमज़तुल क़त्आ साकिना से पहले वाले हर्फ पर दम्मा है तो हमज़ा को वाव पर लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे युक्ति, यहाँ पर हमज़तुल क़त्आ को वाव के ऊपर एक हमज़ा बनाकर और उसके ऊपर साकिन का निशान लगाकर लिखा गया है, क्योंकि उससे पहले वाले हर्फ पर दम्मा है। अगर हमज़ा मुतहर्रिका लफ्ज़ के दरमियान में हो और उससे पहले वाला हर्फ साकिना हो, तो ये हमज़ा अपनी हरकत के मुताबिक हर्फ पर लिखा जाता है। अगर मुतहर्रिक हमज़ा यानी ऐसा हमज़तुल क़त्आ जिस पर की हरकत हो और वो लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा हो और उससे पहले वाला हर्फ साकिना हो, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स देख लें, तो फिर क्या होगा कि हमज़ा अपनी हरकत के मुताबिक हर्फ पर लिखा जाएगा, जैसा कि क़ाइलुन, वनिसाअना, आबाउना। यहाँ हमने बताया था कि अगर हमज़ा से पहले वाला हर्फ जो है वो साकिना है
تو یہاں دیکھیے پہلا لفظ قائلن میں حمزہ سے پہلے الف مد آ رہا ہے جو کہ ساکنہ ہوتا ہے، قائلن، اسی لیے حمزہ کو اس کی اپنی حرکت کے مطابق، یعنی کہ کسرہ ہے کیونکہ حمزہ پر، تو اس کو یا کے اوپر لکھا جائے گا۔ پھر لفظ تھا وَنِسَاءَنَا، یہاں پر بھی حمزہ سے پہلے الف مد ہے جو کہ ساکنہ ہے، لہٰذا حمزہ کو اس کی حرکت یعنی کہ فتحہ کے مطابق الف پر لکھا جا رہا ہے، الف پر یا ڈائریکٹ حمزہ پر ہی، ٹھیک ہے۔ آباؤنا، یہاں پر حمزہ سے پہلے الف مد ہے جو کہ ساکنہ ہے، لہٰذا حمزہ کو اس کی اپنی حرکت یعنی کہ ضمہ کے مطابق واو پر لکھا جائے گا۔ اچھا، اگلا کیس یہ ہے کہ اگر حمزہ اور اس سے پہلے والا حرف دونوں متحرک ہیں، یعنی کہ حمزہ بھی متحرک ہے اور اس سے پہلے والا حرف بھی متحرک ہے، تو حمزہ کو پہلے والے حرف کی مطابقت سے حرف پر لکھا جائے گا۔ دونوں جب متحرک ہیں تو حمزہ کو اس سے پچھلے حرف کی مطابقت سے حرف پر لکھا جائے گا۔ پہلے اگر فتحہ ہو تو حمزہ الف پر ہوگا، ضمہ ہو تو حمزۃ القطع کو واو پر لکھا جائے گا، اور کسرہ ہو تو حمزہ یا پر ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیے، فَأَتْبَعَ، یہاں پر آپ دیکھیں گی کہ حمزہ کو اس سے پچھلے والے حرف کے مطابقت سے لکھا گیا ہے، فَأَتْبَعَ، فا پہ کیونکہ فتحہ تھا تو اسی لیے اس کو پچھلے والے حرف کے مطابقت سے لکھا گیا۔ لیکن یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر اس کے بعد الف آ رہا ہو، حمزہ کے بعد الف آ رہا ہو، اگلا حرف الف ہو اور حمزہ بھی مفتوحہ ہو، یعنی حمزہ پر فتحہ ہو اور اس کے بعد الف آ رہا ہو، تو پھر ہم حمزہ کو الف پر نہیں لکھتے، جیسا کہ مآب، کیونکہ دو الف ایک ساتھ نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو دو الف بنا کے نہیں لکھ سکتے، لہٰذا حمزہ کو الف پر نہیں لکھا جائے گا، بلکہ حمزہ کو ایک بیس پر ایسے ہی اسپیس دے کر لکھ دیا جائے گا، مآب، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر پہلے کسرہ ہے تو حمزہ یا پر آئے گا، یعنی کہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے مطابق۔ لفظ دیکھیے حامیہ، یہاں پر دیکھیے کہ حمزہ پر فتحہ ہے لیکن وہ پھر بھی یا پہ بنایا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ تھا۔ اسی طرح اگر اس سے پہلے حرف پر ضمہ ہے تو حمزہ واو پر آئے گا، جیسا کہ یؤید، یہاں پر حمزہ پہ کہ فتحہ ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے پچھلے حرف یعنی کہ جس یا پر جو ضمہ تھا اس کے مطابق واو پر آ رہا ہے۔ یہاں مزید اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اگر حمزہ پر کسرہ ہے تو وہ یا پر ہی لکھا جائے گا، پچھلے والے حرف کی حرکت سے نہیں کوئی اس کا تعلق ہوگا، اور اگر حمزہ پر ضمہ ہے تو وہ واو پر ہی لکھا جائے گا، خواہ اس سے پہلے کوئی بھی حرکت ہو۔ یعنی کہ اگر حمزہ اور اس سے پہلے والا حرف دونوں متحرک ہوں تو اگر کہ حمزہ پر فتحہ ہے تو اس کو اس کے پچھلے حرف کی حرکت کے مطابق والے حرف کے اوپر رکھا جائے گا، لیکن اگر اس پر ضمہ یا کسرہ ہے تو وہ ضمہ ہے تو وہ واو پر ہی لکھا جائے گا، اور کسرہ ہے تو وہ یا پر ہی لکھا جائے گا، اس کا پھر تعلق پچھلے حرف سے نہیں رہے گا، چاہے پچھلے حرف پر کوئی بھی حرکت آ رہی ہو۔ اس سب تفصیل سے قطع نظر پڑھتے وقت صرف حمزہ کی اپنی حرکت کو دیکھا جاتا ہے، پڑھتے وقت اس سے تعلق نہیں ہوتا کہ وہ کیسے لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، اس پر جو حرکت ہے اگر کہ وہ متحرک ہے فتحہ ضمہ کسرہ تو اس کو متحرک کے مطابق پڑھا جائے گا اس کی حرکت کے، اور اگر اس پر ساکنہ ہے تو اس کو ساکن حرف پڑھا جائے گا۔ یہ سب کچھ جو آپ کو بتایا گیا ہے ابھی، یہ قرآن میں لکھنے کا طریقہ ہے۔ صرف حمزۃ القطع کے بارے میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، مثالوں کے ساتھ دیکھیں گی تو ضرور اور اچھی طرح سے سمجھ آئے گا۔ اب ہم حمزۃ الوصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی قواعد کے مطابق یہ بات طے شدہ ہے کہ لفظ کی ابتدا متحرک حرف سے ہی ہوگی، ساکن سے نہیں ہوگی۔ یہ عربز کا لکھنے کا طریقہ ہے، اور لفظ کا اختتام ہمیشہ ساکن حرف پر ہوگا، چاہے وہ حرف متحرک ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ یعنی کہ ابتدا ہمیشہ متحرک حرف سے اور اختتام ہمیشہ ساکنہ حرف پر۔
اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی بعد میں. لیکن لکھتے وقت کافی الفاظ ایسے ہیں جن کا پہلا حرف متحرک نہیں ہوتا. جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا پہلا حرف متحرک نہیں ہوتا بلکہ ساکنہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پڑھنے کی ابتدا کرنا جائز نہیں. ہم جانتے ہیں کہ ساکن حرف سے ہم پڑھنے کی ابتدا نہیں کر سکتے. ایسی صورت میں لفظ کے شروع میں ایک زائد حمزہ لگا دیا جاتا ہے، اضافی حمزہ لگا دیا جاتا ہے، جو کہ صرف اس لفظ سے ابتدا کرنے کی صورت میں پڑھا جائے گا، لیکن وصل میں نہیں پڑھا جاتا. جب ہم ملا کے پڑھ رہے ہوں گے تو نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر ہم اس لفظ سے ابتدا کر رہے ہیں تو پہلا حرف وہ حمزۃ الوصل ہوگا، یعنی کہ وہ حمزہ حمزۃ الوصل کہلائے گا. اور اس کی نشانی الف پر چھوٹا سا صاد کا سر ہے. الف کے اوپر چھوٹا سا صاد کا سر اگر بنا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. یعنی حمزۃ الوصل ایک حمزہ ہے جو کہ ساکن حرف سے ابتدا کو ممکن بنانے کے لیے لفظ کے شروع میں لگایا جاتا ہے. یہ لفظ کی ابتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وصل میں ساقط ہو جاتا ہے. اس کی مثال دیکھیے سورہ نمل کی آیت نمبر 59. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. یہاں پر دیکھیے ہم نے پڑھا قُلِ الْحَمْدُ. یہاں دیکھیے کہ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں قُلِ الْحَمْدُ تو ہم نے اس سے پہلے جو ایک حمزہ موجود ہے جس کے اوپر صاد لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا صاد کا سر ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھا بلکہ ہم نے ڈائریکٹ لام سے دوسرے لام کو ملا دیا، یعنی کہ وہ حمزہ ڈراپ ہو گیا حمزۃ الوصل. جبکہ اگر ہم یہاں سے ابتدا کر رہے ہوتے تو ہم اس کو الحمد پڑھتے. اس حمزۃ الوصل کو ہم فتحہ دے کے پڑھتے. فتحہ کیوں دیا جائے گا یہ انشاءاللہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے، یہی سب ہم سیکھیں گے. لیکن اگر ہم یہاں سے ملا کے پڑھ رہے ہوتے تو یہ لام ساکنہ ہی ہوتا. اسی طریقے سے آگے دیکھیے علی عبادہ الذین. یہاں دیکھیے اگر ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں نا عبادہ الذین تو ہم نے لام کو سکون کے ساتھ پڑھا، وہ مشددہ ہے، بس ہم نے اس کو اسی طرح پڑھ لیا. درمیان میں جو ایک ہمیں الف جس کے سر کے اوپر چھوٹا سا صاد ہے یعنی کہ حمزۃ الوصل آ رہا ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھا. لیکن اگر ہم الذین سے ابتدا کرتے، اگر ہم پڑھتے الذین اصطفیٰ تو ہم اس کو فتحہ دے کے پڑھتے. اسی طریقے سے اس کے بعد والا لفظ دیکھیے الذین اصطفیٰ. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں نون فتحہ سے ہم نے صاد کو ملا دیا. لیکن اگر ہم اس لفظ اصطفیٰ جو الذین اصطفیٰ میں اس لفظ سے ابتدا کر رہے ہوتے تو ہم صاد کو ساکن ہونے کی وجہ سے اس سے شروع نہ کرتے بلکہ ہم کس طرح پڑھتے اصطفیٰ، یعنی کہ ہم حمزۃ الوصل کو کسرہ دے کے پڑھتے. کسرہ کیوں دیا جائے گا یہ بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. ملا کر پڑھنے کی صورت میں تمام حمزۃ الوصل ساقط ہو جاتے ہیں، جبکہ الگ سے یعنی کہ ابتدا کرنے کی صورت میں ان تمام حمزۃ الوصل کو کوئی نہ کوئی حرکت دے کے پڑھا جاتا ہے تاکہ ابتداً لفظ میں کوئی بھی متحرک حرف ہو، یعنی کہ لفظ کی ابتدا تاکہ ساکن حرف سے نہ کی جائے. چونکہ یہ ساکن حرف کو جوڑنے یا ملانے کے کام آتا ہے لہٰذا اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. یہ بیسیکلی حمزۃ الوصل کا ایک تعارف تھا آپ کے لیے. انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم کافی ساری پڑھیں گے آگے آنے والے لیسنز میں. اس کی ایک بیسک آپ سمری کہہ لیں یا ان کا بیسک فرق جو ہے وہ میں آپ کو یہاں تو بتاؤں گی، لیکن آگے یہ تمام فرق آپ کو ان بتائے گئے فرق کے مطابق نوٹ کرنے ہوں گے. حمزۃ القطع لفظ کی ابتدا اور وسط یا آخر میں آ سکتا ہے، جبکہ حمزۃ الوصل ہمیشہ لفظ کے شروع میں آتا ہے. حمزۃ الوصل کبھی بھی ساکن نہیں ہوتا، جبکہ حمزۃ القطع لفظ کے درمیان اور آخر میں ساکن حالت میں بھی ہو سکتا ہے. ابتدا میں تو نہیں ہوتا یہ بھی ساکن، لیکن درمیان یا آخر میں آ رہا ہو تو ساکن بھی ہو سکتا ہے اور اس پر فتحہ ضمہ کسرہ کوئی بھی حرکت بھی ہو سکتی ہے. حمزۃ الوصل صرف لفظ کو شروع کرتے وقت استعمال کیا جاتا ہے، ملا کے پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا. جبکہ حمزۃ القطع ہر حال میں ثابت رہتا ہے، ہر حال میں موجود رہتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے. حمزۃ الوصل الف کی طرح لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا صاد کا سر لکھا ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا صاد
وصل کے صوت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ حمزۃ القطع عین کے سر کی طرح لکھا جاتا ہے، یعنی حمزہ جیسے لکھا جاتا ہے اس طرح، اور یہ کبھی کبھی الف پہ لکھا ہو سکتا ہے، کبھی واو پہ، کبھی یا کے اوپر، اور اس کے اوپر کوئی حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سوالیہ انداز میں حمزۃ الوصل جو ہے اس سے سوال نہیں کیا جاتا، استفہامیہ یا سوالیہ لفظوں میں نہیں استعمال ہوتا، جبکہ حمزۃ القطع سوالیہ انداز میں بھی آ سکتا ہے۔ حمزۃ الوصل کبھی فعل مضارع یا فعل رباعی میں نہیں آتا۔ اب اس سے پریشان نہیں ہوئیے گا، جو الفاظ آپ کے لیے استعمال یہاں کیے گئے ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھایا جائے گا تو آپ اس کو بخوبی سمجھ جائیں گی، جبکہ حمزۃ القطع جو ہے وہ فعل المضارع اور رباعی میں بھی آتا ہے۔ یہ بیسک اس کے فرق تھے، ان فرق کو اپنے پاس نوٹ کیجئے، ان کو اچھے سے، ان کو جو آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں وہ کمپیریزن کے لیے استعمال کیجئے، جو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آگے کے لیسنز پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ جائیں گے۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔